الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیت کریمہ کی تلاوت ابھی تراویح کے اندر ہوئی ہے۔ ان دو آیتوں کا مختصراً اور خلاصتاً جو ہے اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ ان قارون، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، بس اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے ان کو خزانے عطا کیے تھے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، ان کے پاس اتنے خزانے تھے کہ مفتی کنچیاں کئی طاقتور آدمی اور اسی طریقے سے جماعت اس کو اٹھاتے ہوئے بوجھ محسوس کرتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کے قوم نے کہا، جب اس کے قوم نے کہا لا تفرح، ادرا مت، ان اللہ لا یحب الفرحین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ادرانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ قصص کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قارون کا مختصر قصہ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اب جو ہے اخیر صورت میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کے بعد ایک قارون نامی شخص کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قارون، مفسر نظام فرماتے ہیں یہ ایک عجمی لفظ ہے، اور اسی طریقے سے بعض نے فرمایا کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ قارون قوم تھا، یہ قارون جو ہے بنو اسرائیل کے قوم میں سے تھا، ایک روایت۔ دوسری روایت حضرت ابن اسحاق نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر قیادت اور سیادت عطا فرمائی، اپنی قوم کے نگراں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ نبی بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے وزیر بھی تھے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھ، تیرے پاس جو کچھ خزانے ہیں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اس میں سے جو ہے اللہ کے راہ میں خرچہ کر۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ جو کچھ یہ ہے یہ تیرا خود ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا۔
اس قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد تھا، بغض تھا۔ اس ایک مرتبہ خود اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ یہ قارون بھی جو ہے فرعون نے اس کو فلاں فلاں مقام کا نگرانی بنایا تھا اور برادری میں بڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ، میں بھی اپنے قوم کا بڑا آدمی ہوں، میں بھی برادری کا ہی ہوں اور میں بھی تمہاری قریبی رشتہ دار ہوں، لہذا تمہیں جو ہے قیادت اور سیادت قوم کی نصیب ہے، تم لوگوں کی جو ہے رہبر ہو، مجھے بھی جو ہے کچھ حصہ دو، مجھے بھی کچھ حصہ دو، مجھے بھی لوگ جو ہے رہبر ماننے لگے، مجھے بھی کچھ تم جو ہے قیادت سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ عہدہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا خود اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سننا تھا کہ قارون کو غصہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا کہ میں نے جب اس سے ایک چیز مانگی تو اس نے کہا کہ یہ میرا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، لہذا میں کیسے تجھے بنا سکتا ہوں۔ اس پر قارون کو حسد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ قارون بکھر گیا۔ قوم نے اس سے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس خزانے ہیں یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر۔ اس نے کہا کہ میں قوت بازو سے کمایا، پسینہ خون میں ایک طرف کیا اور یہ حاصل کیا، اور تم مانگتے ہو کہ میں غریبوں کا حصہ نکالوں، اس کے اندر کیسے دوسروں کا حق ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھ، اس قسم کے اکراہٹ اور گھمنڈ مت کر، لیکن یہ گھمنڈ کرنے لگا۔ بغا کے معنی آتے تکبر کرنا بھی اور اسی طرح سرکشی کرنا بھی آتا ہے۔ اس کو اللہ نے کتنا نوازا تھا، دیکھیے، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، یہ کنوز کنز کی جمع، کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ نکالی گئی۔ کنز کسے کہتے ہیں؟ اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ نکالی گئی۔ اسی کی طرح دیکھیے کنز لفظ دوسری جگہ آیا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہاں پر بھی کنز ہے۔ تو کنز کسے کہتے ہیں؟ اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکات نہ نکالی گئی۔ تو اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے تھے، اس خزانے کی حالت اللہ نے خود بیان کیا کہ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک بڑی جماعت، طاقتور جماعت جو ہے اٹھا نہیں پاتی، بڑی مشکل سے وہ جماعت اٹھاتی تھی اور بوجھ محسوس کرتی تھی۔ یہاں پر ایک بات سوچنے اور سمجھنے کی، کیا بتایا؟ کنجی، خزانے کی کنجی یعنی کیلی۔ آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں جو قفل ہوتا ہے، قفل کے لیے جو کیلی بنایا جاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بالکل چھوٹی کیلی ہوتی ہے اور وزندار بھی نہیں ہوتی، وزندار نہیں ہوتی ہے، کیلی ہلکی ہوتی ہے قفل کی۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی کیلیاں اس کے قفل کی ہوں گی کہ بھاری لگنے لگی۔ کیلی جو ہوتی ہے بہت کم وزن کی ہوتی ہے، اسی لیے جیب میں رکھنے کے لیے اس کو لوگوں نے بنایا ہے، نہیں تو اس کو دوسری جگہ لگانے کے لیے بنا سکتے تھے۔ ہلکی ہوتی ہے اسی لیے جو ہے اس کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اسی لیے کیلی کو چھوٹی بنائی، قفل کے مقابلے میں وزندار بھی کم ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کیلیاں اس قفل کے، اس خزانے کی جب کیلیاں اتنی بھاری ہوگی تو خزانے کتنے ہوں گے؟ تو اسی کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا، لیکن اس نے جب مکر گیا، جب تکبر کرنے لگا، سرکشی کرنے لگا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو سزا دی۔ سزا یہ دی
کہ اپنے خزانے کے ساتھ، دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھس گئے، اور ابھی تک جو ہے قیامت تک کرتے کر رہے ہیں۔ مفسر نظام نے لکھا قیامت تک یہ جو ہے دھستا چلا جائے گا، دھستا چلا جائے گا۔ یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہو؟ اس لیے کہ اس نے گھمنڈ دکھایا، اترایا اپنے مال پر۔ معلوم ہوا جو کچھ بھی انسان کو اللہ عطا کرے اس پر اترانا نہیں چاہیے، لوگوں کا جو حق ہے اس حق کو نکالنا چاہیے، لیکن اس نے نہیں نکالا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، یہ بھی فرما رہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر جو ہے تلاش کر۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا مال جو ہے لٹا کر، بلکہ جو کچھ ہے تیرے پاس اللہ کا دیا ہوا اس کے ذریعے سے آخرت کو کما۔ تلاش کر کا مطلب یعنی دار آخرت کو بنا، اور ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا، دنیا سے اپنا حصہ لینا بھی مت بھول، یعنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے جو ضروری ہے وہ بھی رکھ۔ اللہ کتنے بڑے کریم ہے، حکمت والے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ پورا جو ہے دنیا کو لاکھ مال میری طرف آ جائے، بلکہ کیا کریں دنیا سے اپنا حصہ بھی لے۔ کیا مطلب؟ بعض مفسرین کے ساتھ فرماتے ہیں لینے سے مطلب دنیا سے دنیا کی عمر لے، دنیا میں جتنی عمر تجھے اللہ نے دی ہے اتنی عمر گزار، صحت ہے، تندرست، یہ ساری کی ساری دنیا سے حاصل کرنے کی ہے، اس کو لے۔ بعض نے کہا کہ اعمال صالحہ کو جمع جمع کر رکھ، دنیا سے لینے کا مطلب تو جو ضرورتیں دنیا کی ہے اس کو بھی رکھ۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور لوگوں کے ساتھ احسان کے جیسا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے زندگی دی اللہ نے احسان کیا، تو تجھے زندگی کے ساتھ ساتھ اور ساری چیزیں دی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی احسان کر۔ اب دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر ایک انسان کو دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم بھی بندوں کے ساتھ احسان کریں۔ تو یہاں مخاطب اگرچہ قارون ہے لیکن سب برا، ہر انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے حصوں کو جو اللہ نے حقوق واجبہ لوگوں کے رکھے ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔